اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لمعرفتہ وخصنا بولایتہ ووفقنا لطاعتہ والصلاة والسلام علی اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود پڑھیں محمد. حسب دستور ابتداء میں گزارش کروں گا مرحوم حسنین جعفری صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے فرزند اور تمام عزاداران حسین، خواتین حضرات اور میرے والد کے ایک دوست مختار صاحب جن کا آج انتقال ہوا، ان سب مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دینا. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جتنی مخلوق کو خلق کیا ہے، وہ جمادات ہو، نباتات ہو، حیوان ہو، ملائکہ ہو، سیارے ہوں، دریا ہو، جو کچھ ہو، علاوہ انسان کے سب کو غلام خلق کیا ہے. کسی کو آزاد خلق نہیں کیا ہے. 1000 سال پہلے جس طرح چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی تھی، آج بھی اسی طرح بناتی ہے. صدیوں پہلے شیر جس طرح سے انسان کو پھاڑ کھاتا تھا، آج بھی اسی طرح پھاڑ کھاتا ہے. پرندے جس طرح سے اڑا کرتے تھے، آج بھی اسی طرح اڑتے ہیں. طے شدہ موسم کے اندر تبدیلی جس طرح پہلے ہوتی تھی، اس طرح آج بھی ہوتی ہے. جن اوقات کے اندر طلوع آفتاب ہوتا تھا، ان اوقات میں آج بھی طلوع آفتاب ہوتا ہے. اور جن اوقات میں غروب آفتاب ہوتا تھا، آج بھی اسی طرح ہوتا ہے. یہ بات اور ہے کہ تاریخ کے صفحات پہ ایک صاحب کمال ایسا بھی نظر آئے کہ جو اس کائنات کے نظام کو تبدیل کر کے غروب ہونے والے آفتاب کو پلٹا دے. بات اور مگر ویسے کلام مجید میں فکرے بھی موجود ہے. سورہ یاسین میں ہے کہ زمین کا مدار جس طرح چل رہا ہے، دن و رات کا تغیر جس طرح سے ہے، نہ دن کی مجال ہے کہ وہ رات سے آگے بڑھ جائے، نہ آفتاب و مہتاب میں تغیر و تبدل کی قوت و طاقت ہے، کچھ نہیں ہے. دریا جس طرح بہہ رہے ہیں اس طرح بہہ رہے ہیں. مگر اس انسان کو پروردگار عالم نے آزاد خلق کیا، اور ایسا آزاد خلق کیا کہ اس انسان کی معلومات کا یہ عالم ہے کہ اس نے سمندر کی گہرائی کو ناپ لیا ہے، فضاؤں کی بلندی کو طے کر لیا ہے، سانپ کے زہر کا تریاق معلوم کر لیا ہے. جو شیر جنگل میں جانوروں کو کھا جاتا ہے، وہ اپنی انگلیوں کے اشارے پہ اسے نچاتا ہے. یہ سب کچھ ہے، مگر برابر میں بیٹھے ہوئے انسان کے دل میں کیا گہرائی ہے یہ آپ کو نہیں پتا.
کسی کو نہیں معلوم، نہیں معلوم اس کی زبان میں کیسا زہر ہے، وہ آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے، نہیں معلوم، اس کے ذہن میں کیا خیالات ہیں آپ کو نہیں معلوم۔ عزیزان گرامی، اسی سرکش انسان کو کسی قانون کے ماتحت پابند بنانے کے لیے پروردگار عالم نے دین کو بھیجا ہے۔ پورے امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اور اس دین کے قوانین کو مختلف اوقات میں مختلف کتابوں کے ذریعے بھیجا گیا۔ کبھی یہ زبور کی صورت میں آئے، کبھی توریت کی صورت میں آئے، کبھی انجیل کی صورت میں آئے، اور جب یہ سارے قوانین اس طرف مکمل ہو گئے تو اب قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس کتاب کو بھیجا اسے قرآن کہا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ ہے خشک و تر ہے وہ سب کتاب مبین میں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی کتاب مبین میں ایک چھوٹا سا سورہ ہے، آپ نے 100 مرتبہ پڑھا ہے، کہ جس میں یہ ارشاد ہوا والعصر علی الانسان لفی خسر، انسان زمانے کی قسم، وقت کی قسم، عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں، الا ما سوا اس کے جو صاحبان ایمان ہیں اور جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، نیکی اور پرہیزگاری کی وصیت کرتے ہیں، سب انسان گھاٹے میں۔ انسان کا ایسا گھاٹے میں ہے، تو کبھی سوچئے، میری عمر کے لوگ سوچیں، جوان بھی سوچیں کہ ہم نے کیا کیا زندگی میں، سوائے چند نمازیں پڑھی، وہ بھی نہ معلوم کیسے پڑھی کیسے نہیں پڑھی، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ مرتبہ زیادتیں کر لی، اس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ انسان گھاٹے میں، وہ کیسا گھاٹے میں ہوتا ہے، بس یہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایک درود پڑھتا محمد و آل محمد۔ آپ نے نام سنا ہوا ہے سکندر اعظم، اس کی فوجیں دریا کی موجوں کی طرح بڑھتی تھی، جس تخت پہ چاہتا تھا قدم رکھ لیتا تھا، جس تاج کو چاہتا تھا اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتا تھا، اور جب وہ دربار سجاتا تھا تو جواہرات کی کھچڑی بنا کر جمع کر کے سونے کی کشتیوں میں اسے نظر کی جاتی تھی، اور جس علاقے میں جاتا تھا وہاں کے لوگ امن کی بھیک مانگنے کے لیے اس کے دروازے پہ آتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں جب کوئی قوم فاتح کی حیثیت سے کہیں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے شہروں کو خون سے دھو دیتے ہیں۔ یہ تو تاریخ میں ایک ہمارا ہی رسول ہے کہ جو امن کا پرچم لے کے مکے میں داخل ہوا تھا اور حرم کعبہ میں اس پرچم کو نصب کر دیا اور کہا، اللہ کے رسول کی بڑی کڑوی یادیں وابستہ تھی مکے سے، یہی مکہ تھا کہ جس نے راہ میں کانٹے بچھائے تھے، یہی مکہ تھا جہاں کے لوگوں نے پتھر مارے تھے، یہی مکہ تھا کہ جہاں کے لوگوں نے ہر طرح سے پریشان کیا تھا، قتل کے منصوبے بنائے تھے، مگر جب خود فاتح کی حیثیت سے ہزاروں کھچی ہوئی تلواروں کے سائے میں شہر مکہ میں داخل ہوئے تو سین کعبہ میں امن کا پرچم گاڑ کے کہا، جو اس پرچم کے نیچے آ جائے گا اسے نجات ملے گی، اس کے لیے امان ہے ہماری طرف سے، جو گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے امان ہے، جو بغیر ہتھیار لگائے گھر سے باہر نکلے اس کے لیے امان ہے۔ اور اس کے بعد کرم اور خلق کا عظیم مظاہرہ کیا، اپنے بدترین دشمن کا نام لیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ یہ تو ایک ہی واقعہ ہے، ورنہ فاتح شہروں کو
خون سے دھو ڈالتے ہیں۔ بے شک یہ ہے۔ سکندر اعظم دنیا کا ایک بڑا حصہ اس نے فتح کیا، جب دنیا سے جانے لگا تو کہا مرنے کے بعد میرے دونوں ہاتھ کفن سے نکال دینا۔ کسی مصاحب نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا یہ اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ اتنا بڑا فاتح دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ ہے انسان گھاٹے میں، یہ انسان کا گھاٹا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے دوسری مثال عرض کروں، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ وہ بھی 2/3 دنیا کا حاکم تھا، وہ بھی 2/3 دنیا کا حاکم تھا، مگر کبھی روغنی روٹی نہیں کھائی، کبھی سر پہ تاج نہیں رکھا، کبھی دوش پہ بہترین ردا نہیں ڈالی، ہمیشہ کھائی تو جو کی روٹی کھائی۔ 2/3 دنیا کا حاکم تھا، 2/3 دنیا اس کے زیر نگی تھی، تو اسی کو حق پہنچتا تھا کہ ضربت کھا کے کہے فزت برب الکعبہ۔ یہ انسان کی کامیابی ہے۔ درود پڑھے محمد۔ اور کیسی زندگی گزاری، کیسی زندگی گزاری۔ دوران حکومت اطراف کے کسی دور علاقے سے کوئی ملنے والا آیا ہے، شدید سردی کا زمانہ ہے، عراق کی سردی آج بھی مشہور ہے، شہر کوفہ میں آتا ہے، کسی راہگیر سے پوچھتا ہے، اس سے پہلے یہ مدینے میں حکومتیں دیکھ چکا ہے، کسی راہگیر سے پوچھتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین کا گھر کہاں ہے؟ وہ ساتھ لے گیا، وہ گھر جو آج تک موجود ہے وہی دور سے دکھا دیا، یہ گھر ہے۔ تو اس سے کہتا ہے کیا اہل کوفہ پردیسیوں سے مذاق کیا کرتے ہیں؟ تو کوفی کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، میں یہیں کھڑا ہوں، تم جا کے آواز دو، اگر وہ نہ ہو تو مجھے آ کے کہہ دینا، میں کھڑا ہوں یہاں۔ وہ گیا، دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے سلام کیا، تو جواب سلام کی گھن گرجدار آواز نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ علی کی آواز ہے۔ بلایا اندر، دیکھا ایک معمولی سی ردا اوڑھے ہوئے بیٹھے، کہا آپ خلیفۃ المسلمین اس عالم میں؟ کہا یہی ایک چادر لے کے مدینے سے آیا تھا، یہی ایک چادر لے کے مدینے سے آیا تھا۔ عزیزو، وہ کیا حکومت کی خواہش کرے، وہ کیا اقتدار کی تمنا کرے کہ ایک مرتبہ اپنی جوتیاں ابن عباس کو دی، کہ اس میں ذرا ٹانکا تو لگوا لو۔ انہوں نے دیکھ کے کہا مولا اب اس میں اس کی بھی گنجائش نہ رہ گئی، تو ابن عباس اس کی کیا قیمت ہوگی؟ مولا اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کہ ابن عباس تمہاری اس دنیا کی میرے سامنے اس جوتی سے بھی کم قیمت ہے، کم قیمت ہے۔ عزیزو، اسی پیغام کو، اسی دین کے شعار کو بچانے کے لیے جو اللہ کے رسول نے اس دنیا میں نظام قائم کیا تھا، اور اس کی حفاظت میں علی نے بھی جان دی تھی، حسن نے بھی جان دی تھی، حسین ابن علی چلے ہیں۔ میں یہاں کی مجلسوں میں بتدریج مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، واقعات تسلسل کے ساتھ۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، زندگی رہی تو کل بات آگے بڑھے گی۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی منزل مصائب میں کہ ام المومنین نے بلایا اور حسین ابن علی نے سارے مقامات اعجاز امامت سے دکھلائے، اور اس کے بعد دولت سرا سے باہر تشریف لائے۔ اب شہزادیاں بھی سوار ہو گئیں۔ راوی کہتا ہے عجب منظر تھا،
کہ جب میں نے دیکھا بہت سی کنیزوں کے حلقے میں ایک توانا قد بیوی سر سے پاؤں تک چادر ڈالے ہوئے ناکے کے قریب آئی. حضرت ابوالفضل آگے بڑھے, شہزادہ بھی آگے بڑھا, حسین ابن علی بھی آگے بڑھے, بازو تھام کے اس بی بی کو سوار کیا. معلوم ہوا کہ نبی کی بڑی نواسی ہے جو سوار ہے. منزلیں طے کرتے ہوئے 3 شعبان کو حسین ابن علی مکہ پہنچے. مکہ میں قیام رہا. ایک روایت میری نظر سے گزری ہے کہ اس سال حج کے لیے 80,000 افراد آئے ہوئے تھے. لوگ جیسے ہی پتا چلتا کہ نبی کا نواسہ مکے میں موجود ہے تو قافلے والے حسین ابن علی سے ملنے کے لیے آتے, اور بھی لوگ ملنے کے لیے آتے, اور سید الشہداء مقیم ہے مکہ. وقت گزرتا چلا. 8 ذی الحجہ کو سورج تھوڑا سا بلند ہو چکا تھا کہ باب ابراہیم پہ ہلچل ہوئی. بنو ہاشم کی کھچی ہوئی تلواروں کے سائے میں اور بنو ہاشم کے حلقے میں حسین حرم کعبہ میں داخل ہوئے. کعبۃ اللہ کے دروازے کو پشت پہ لیا اور کہا ایھا الناس, میری گفتگو سن لو. مجمع خاموش ہو گیا. کہ میں نبی کا نواسہ آج مکے سے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرے قتل کی سازش تیار ہو چکی ہے اور حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل بھیجے جا چکے ہیں. یہ تاریخ اسلام کی پہلی دہشت گردی تھی کا منصوبہ تھا. مجھے یہ گوارا ہے کہ حدود حرم سے باہر ایک بالش حسین کو قتل کر دیا جائے, حسین کو گوارا ہے, مگر میں حدود حرم کے اندر ایک بالش قتل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے یہاں کی زمین رنگین ہو, حرمت کعبہ برباد ہو, حرمت حرم برباد ہو جائے, نہیں چاہتا. اور موت میرے گلے سے اس طرح لپٹی ہوئی ہے جس طرح عورت کے گلے سے گلوبند لپٹا ہوا ہوتا ہے, اور میں منزل شہادت کی طرف جا رہا ہوں. جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرے ساتھ چلے. یہ خطبہ دینے کی ضرورت اس لیے تھی کہ مورخ یہ نہ لکھ دے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ حسین جا رہے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ہم نہیں تھے ورنہ ہم حسین کو روک لیتے. مقتدر شخصیتیں بھی تھی, تفصیلیں بیان کرنے کا وقت نہیں. چلے دولت سرا پہ آئے, سواریاں تیار ہیں. سب سے آخر میں عبداللہ ابن عباس آئے. آگے کہا فرزند رسول آپ کا فیصلہ مناسب ہے, آپ جانا چاہتے ہیں آپ جائیے, میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا. مگر مولا گرم موسم ہے, عراق کا سفر ہے, راہ طویل ہے. مولا ان خواتین اور بچوں کو تو نہ لے جائیں ساتھ. ابن عباس کہتے ہیں ابھی گفتگو تمام نہ ہوئی تھی کہ پس پردہ سے آواز آئی. ابن عباس بہن اور بھائی کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے ہو؟ ابن عباس خاموش ہو. حسین ابن علی چلے. مکے سے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ عرب کا مشہور شاعر فرزدق اپنی ماں کو لے کے حج کے لیے جا رہا تھا. وہ ملا. کہ فرزدق عراق کا کیا حال ہے؟ کہ فرزند رسول دل آپ کے ساتھ ہے, تلوار بنو امیہ کے ساتھ. حسین کو علم ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, اور آگے بڑھے. ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک سوار تیزی کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین ابن علی کے سامنے آ گیا اور کہا میرے سید و سردار, میرا آقا آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے, آپ کاروان کو روک دیجئے. کاروان روک دیا گیا. یہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا غلام تھا. کاروان روک دیا گیا.
जनाब अब्दुल्ला तशरीफ लाए, फर्जंद रसूल से मुलाकात की, कहा मौला मैं इस काबिल नहीं कि आपके साथ जा सकूं, मैं सफर के काबिल ना रह गया। कहा हाँ अब्दुल्ला हमें मालूम है। कहा मैं अपनी शरीक हयात से मिलने आया हूँ, जनाब ज़ैनब से। जनाब ज़ैनब के शौहर है। शहजादी के नाके के पास आए तो कहने लगे बिनते अली, मैं सफर के काबिल तो न रह गया कि आपके साथ जाता, मगर मैं अपने इन 2 बच्चों को साथ लाया। कभी मेरे मौला आका में कोई वक्त आए तो इन बच्चों को सदका कर देना। बच्चों को बीबी के हवाले किया। मंजिलें तय करते हुए, रास्ते के वाकयात नहीं बयान करूंगा, आज ही की तारीख थी कि चलते चलते 2 मुहर्रम थी, 61 हिजरी थी, हुसैन की सवारी रुक गई। दूसरी सवारी, मकातिल निगार भी कहते हैं, खुतबा और ज़ाकिरीन भी पढ़ते हैं कि पै दर पे 7 सवारियां तब्दील की गई, मगर किसी ने चलने का इरादा न किया, कोई सवारी न चली। इतनी देर में अतराफ की बस्ती वालों को पता चल गया कि मोहम्मद का नवासा आया हुआ है। एक जमे गफीर जमा हो गया, कहने लगे कि बनु असद, इस जमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा फर्जंद रसूल, इसे नैनवा कहते हैं। का कोई और नाम भी है? किसी ने कहा हाँ मौला, इसे गाजरिया भी कहते हैं। का और भी नाम है? किसी ने कहा हाँ, इसे शत्ततुल फुरात भी कहते हैं। उस मजमे में एक ज़ईफ इंसान खड़ा हुआ था। जब हुसैन इब्न अली ने 4थी मर्तबा पूछा कि इस जमीन का क्या नाम है, तो ज़ईफ इंसान आगे बढ़ा और बढ़ के कहा फर्जंद रसूल, इसे करबो बला भी कहते हैं। एक मुश्ते खाक उठाई, सूंघी और कहा हाँ हाँ यही वो जमीन है, यही वो जमीन। कहा इसका मालिक कौन है? उन्होंने हाथों को जोड़ के कहा फर्जंद रसूल, ये आप ही की मिल्कियत है, आप ही की जमीन। कहा नहीं, ये मिल्कियत किसकी है? एक शख्स आगे बढ़ा, इख्तिलाफ रिवायात की बुनियाद पर कि 16,000 दिरहम में या दीनार में इस जमीन को अपने जवान बेटे अली अकबर के नाम पे लिया। और कहा बनु असद, ये जमीन हम तुम्हें हिबा करते हैं, वक्फ करते हैं। बनु असद चंद शराइत है। पहली शर्त तो यह है बनु असद, जब हम कत्ल हो जाएं तो हमारे लाशें दफन कर देना। अगर कोई हमारा चाहने वाला हमारी जियारत के लिए आए तो उसे हमारी कब्र का निशान बतला देना। और बनु असद, उसे तुम हमारी तरफ से अपना मेहमान भी रख लेना। उस मजमे में खवातीन भी मौजूद थी। कहने लगे बीबियों, अगर तुम्हारे घर के मर्द हमें दफन करने में पसो पेश करें तो उन्हें गैरत और अहमियत दिलाना ताकि वो हमारे लाशों को दफन कर दें। छोटे छोटे बच्चे भी जमा हो गए थे। एक मर्तबा मेरा मौला उनकी तरफ मुखातिब हुआ और कहा बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप किसी वजह से ना आए तो इस सहरा में खेलते हुए आना। एक एक मुश्ते खाक फातिमा के लाल के लाशे में
شروع ہو رہی تھی کہ کنیز نے آ کے کہا مولا ثانیہ زہرا نے یاد کیا ہے. بہن کے خیمے میں پہنچے تو کہنے لگی بھائی یہ کون سی زمین ہے جہاں میرا دل دہل رہا ہے اور یہاں کی خاک اڑ کے میری بچی سکینہ کے سر پہ. الہی و سیدی و مولایا و ربی، خداوندہ ہمارے ان چند حقیر آنسو کو دامن زہرا میں جگاتا فرما. پالنے والے ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے آئے حسینہ وائے حسینہ کی صدائیں بلند ہوتی. پروردگار اس روئے زمین پر جہاں جہاں عزائے سید الشہداء قائم ہے، پروردگار ان ہر مقامات کی، ہر عزادار کی، ہر جلوس کی، ہر ماتمدار کی پروردگار تو اپنی طرف سے خصوصی حفظ و امان عطا فرما. جو لوگ عزائے حسین میں کی مخالفت میں منصوبے بنا رہے ہیں، پروردگار ان کے منصوبوں کو ناکام کر دے، ان کی جمعیتوں کو پراگندہ کر دے، ان کے شیرازوں کو منتشر کر دے. پروردگار ہمیں زندگی میں زیارت حسین اور عاقبت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. پالنے والے میری شہزادی زہرا کا واسطہ ہمارے درمیان جو احباب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میری سیدانی کا صدقہ ہمارے درمیان جو احباب حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو اذن ظہور عطا فرما. ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما. ہماری ان دعاؤں کو میری شہزادی زہرا کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.